جو آج کل یہ لفظ رائج ہے، یہ بعد کی اصطلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا نام تھا قیام رمضان۔ قیام رمضان کا لغوی معنی ہے رمضان المبارک میں کھڑا ہونا، اور اصطلاح شریعت میں قیام رمضان کا معنی یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے نفلی عبادت کرنا۔ اس بات پہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اور سونے سے پہلے جماعت کے ساتھ نفلی عبادت کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ عشاء کی نماز یعنی عشاء کے فرضوں سے پہلے اگر کسی نے تراویح پڑھ لی ہے تو اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، اور عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد 2 سنتیں پہلے پڑھنی ہیں اور تراویح بعد میں شروع کرنی ہے۔ جس طرح وتر کی نماز ہے اس کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وتر پہلے پڑھ لیتا ہے اور عشاء کی نماز بعد میں تو اس کی وتر نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ابھی ان کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ تو وتر جو ہیں وہ تراویح کے بعد چلے گئے ہیں، اور درمیان میں رمضان المبارک میں عشاء کے بعد قیام رمضان کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زائد نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کی رکعات کی تعداد میں امت کا اختلاف ہے۔ ترمذی شریف کی متن کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن جو میں نے روایت آپ کو سنانی تھی وہ بخاری میں تھی، اس لیے میں بخاری اٹھا کے لے آیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اہل علم اس بات کی طرف چلے گئے ہیں کہ تراویح کی نماز کی 41 رکعتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ اور یہ قول اہل مدینہ کا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ قول اہل مدینہ کا ہے۔ لفظ اہل مدینہ جب آ جائے اور اماموں کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، چونکہ امام مالک جو ہیں یہ مدینہ کے باشندے تھے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں امام مالک جو ہیں۔ تو اہل مدینہ کا لفظ جہاں پہ آ جائے گا تو اس سے مراد امام مالک، اور اہل کوفہ کا جہاں پہ احادیث کی کتاب میں لفظ آ جاتا ہے وہاں سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ تو اہل مدینہ کا قول یہ ہے، ایک جو ترمذی شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 41، لیکن وتر سمیت اور وتروں کے بعد جو 2 نفل ہیں ان کے سمیت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا 36 رکعتوں کا بھی ہے، وہ وتر چھوڑ کر اور آخری 2 رکعتیں چھوڑ کر، وتر آخری 2 رکعتیں وہ پڑھیں تو پھر 41 ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم، جمہور اہل علم
جاہل نہیں، اہل علم، علماء، فضلاء، محدثین، مفسرین، تابعین اور صحابہ وہ مراد ہیں۔ اکثر اہل علم اس طرف چلے گئے ہیں کہ تراویح کی جو نماز ہے اس کی رکعات 20 ہیں۔ کتنی ہیں سارے بولو؟ پڑھو بھائی جتنی ہیں تو بولنا تھے میرے نال۔ 20 رکعتیں ہیں، 20۔ ترمذی شریف کے متن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ آگے پھر ان اماموں کے نام لکھ دیے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا بھی قول ینفی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک اور بات کہتے ہیں، وہ بھی ترمذی کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے، یعنی علم میں نے جو ہوش سنبھالا ہے، میں نے جو آنکھ کو کھولا ہے، تو میں نے مکہ کے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھتے دیکھا ہے۔ کتنی رکعتیں؟ پہلا قول مدینے والوں کا تھا، دوسرا قول مکے والوں کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو کہ مکہ والے 20 پڑھتے تھے، لہذا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20 ہیں۔ اب مکہ اور مدینے والوں نے یہ اختلاف کیوں کر دیا ہے؟ ہم تو پیچھے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تھوڑا اور آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات اگلی بتلا دوں اور اس کو آپ اپنے ذہن میں باندھ لیں، پلے باندھ لیں۔ مدینہ کے لوگ بھی تراویح 20 رکعت ہی پڑھتے تھے، مکہ کے لوگ بھی تراویح 20 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ، تو ہر 4 رکعت کے بعد جو ترویہ ہے، جس کا معنی ہے سکون کرنا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا، اس ترویہ سے فائدہ اٹھاتے مکہ کے لوگ جو ہے نا وہ بیت اللہ کا طواف شروع کر لیتے تھے۔ تو فارغ کیا بیٹھنا ہے، تھک گئے کھڑے ہو کر چلو تھوڑی دیر چل پھر لیتے ہیں، تو ویسے چلنے پھرنے کے بجائے وہ طواف کر لیتے تھے۔ تو وہ ثواب جو ہے، جو فارغ وقت ہوتا تھا اس کو طواف میں صرف کر کے وہ ثواب لے لیتے تھے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے جب دیکھا ہے کہ مکہ والے تو ثواب میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور پہلے میں نے آپ کو صحابہ کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ امیر صاحب اور غریب صحابہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے کہ ثواب ہم زیادہ لے جائیں۔ تو مدینہ کے لوگوں نے جب مکہ والوں کو دیکھا ہے کہ یہ فارغ وقت میں طواف کرتے ہیں اور طواف مدینہ میں تو ہو نہیں سکتا ہے، اب انہوں نے جو 4 رکعتوں کے بعد وقفہ ہوتا تھا اس میں علیحدہ 4 نفل پڑھنے شروع کر دیے جماعت کے علاوہ۔ پہلے 4 جماعت کے ساتھ، پھر 4 علیحدہ پڑھ لیتے تھے تاکہ ہم یہ 4 رکعتیں پڑھ کر مکہ والوں کے ثواب کے برابر ہو جائے۔ تو یوں کر کے 4 جو ترویہ ہیں نا، 4 4 4 پنچوکوی، آخری کو چھوڑ دیں، پہلے جو 4 آتے ہیں ان میں 4 4 رکعتیں بڑھیں تو 16 رکعتیں بن جاتی ہیں، 16 بنے گی نا، تو 20 اور 16 کتنی ہو گئی؟ 36، 3 وتر 39، اور 2 رکعت آخری جو بیٹھ کر پڑھی جاتی ہیں 41۔ یوں کر کے وہ پھر مشہور ہو گیا کہ وہ تراویح 41 پڑھتے ہیں۔ تراویح وہ بھی 20 ہی پڑھتے تھے، 41 تراویح نہیں تھی، تراویح کتنی تھی؟ 20 ہی جو جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، باقی ان کی نفلی عبادت تھی، اور منسوب وہ بھی ہونے لگی ہے کہ وہ تراویح ہی پڑھ رہے ہیں اور 41 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اب دونوں باتوں کو میں تطبیق دے دی ہے کہ مدینہ والے اور مکہ والے دونوں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ اگلی بات میری سن لیں کہ ائمہ اربعہ میں سے، یا ائمہ اربعہ کے علاوہ جو ان کے زمانے میں اور بھی بڑے بڑے صاحب علم لوگ تھے، ان میں سے کوئی ایسا فرد نہیں جو 20 رکعت سے کم تراویح کا قائل ہو۔ ایک بندے کا نام کوئی بتا دے مجھے، ایک آدمی بھی نہیں 20 رکعت تراویح سے کم کا قائل ہو۔
زیادہ کے ہیں، کم کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بعد کا اختلاف بن گیا کہ ہم پیچھے لے آئے ہیں اور ادھر ثابت کرنے لگے کہ 8 ہیں یا 20 ہے۔ 8-20 کا چکر پہلے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ ائمہ اربعہ کے زمانے میں تھا۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سب ائمہ اربعہ کے زمانے کے بعد لکھی گئی ہیں۔ یہ سارے امام پہلے گزرے ہیں، انہوں نے فقہ کو پہلے مدون کیا، پہلے لکھا ہے، ان کی فقہ پہلے چلی ہے۔ یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، بعد میں لکھی گئی ہیں، تبھی تو امام ترمذی ان کے حوالے دے رہے ہیں۔ وہ پہلے گزرے تو امام ترمذی نے حوالہ دیا نا، امام ابو حنیفہ کا دیا، امام مالک کا دیا، امام شافعی کا دیا ہے، ان کا مسلک پہلے تھا۔ انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، روایت لکھی ہے، روایت لکھنے کے بعد کہا یہ روایت کن لوگوں کی دلیل ہے، آگے نام لکھا ہے کہ امام مالک کی ہے، امام شافعی کی ہے، امام احمد کی ہے، امام عبداللہ بن مبارک کی ہے، امام ابو حنیفہ کی ہے، کن کی دلیل ہے، وہ نیچے وہ نام لکھ دیتے ہیں متن کے اندر ہی۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو امام ہیں وہ پہلے گزرے ہیں، اور محدثین یہ کتابیں جو لکھی ہیں جنہوں نے، یہ بعد میں آئے ہیں، اور انہوں نے بھی ان کا احترام کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے، اور یہ ان کے دلائل ہیں، تردید نہیں کی ہے۔ اب یہاں پر سر دست مزید یہاں پہ کچھ باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ تراویح کی جماعت کا انتظام نہیں تھا۔ بات سیدھی سیدھی میں کر رہا ہوں، جو جیسے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا انتظام، باقاعدہ کا مطلب ہے کہ ہر روز نہیں تھا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی ترغیب، تراویح کی ترغیب، قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہاں بخاری میں کھڑا ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس بندے نے رمضان المبارک میں قیام کیا ہے رات کو، ایماناً، پہلی شرط یہ کہ دل میں ایمان موجود ہو قرآن و سنت والا، سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، و احتسابا، اور ثواب کی نیت سے۔ دو باتیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک نے ترغیب دی ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پہ آتی ہے۔ من قام رمضانہ، آپ نے چونکہ فضیلت بڑی بیان کر دی ہے، اس شوق سے صحابہ اپنے گھروں میں یا محلے کی مسجدوں میں، یا جو متعلق تھے مسجد نبوی کے، مسجد نبوی میں، یا جو مکہ میں رہتے تھے تو بیت اللہ میں، وہ اپنی اپنی نماز پڑھتے تھے۔ یا یہ ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، کچھ جو نہیں جن کو قرآن یاد ہوتا تھا تو وہ دوسرے کو کہتے آپ ہمیں بھی پڑھا دیں، ہمیں تو صورتیں نہیں آتی، ہمیں اتنا قرآن نہیں آتا، تو آپ ہمیں بھی پڑھا دیں۔ لیکن باقاعدہ انتظام جماعت کا یوں نہیں تھا جس طرح اب اہتمام ہے۔ ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ سے پیچھے ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما، کیونکہ بیٹا بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، تو پھر رضی اللہ عنہما، دونوں پہ اللہ راضی ہے، دونوں پہ اللہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ وہ اپنی جو ان کی خالہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان سے نقل کرتے ہیں کہ مجھے اپنی خالہ نے بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، ایک دن نکلے رات کے پیٹ سے، رات کے درمیان سے، رات کے بطن سے، فصلی فی المسجد، تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھائی ہے، وصلی رجال بصلاتہ، اور آپ کی نماز کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ یہ جو آپ نکلے ہیں نا، یہ آپ اعتکاف کے حجرے سے نکلے ہیں،
حضرت عائشہ کے حجرے سے نہیں۔ یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ تھا، رمضان مبارک کا آخری عشرہ تھا۔ آپ اعتکاف والے حجرے میں تھے، عشاء کی نماز پڑھ کے پہلے آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک باہر آئے تو آپ نے فرمایا آؤ میں آپ کو نماز پڑھاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کر لی ہے۔ جو لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے، اعتکاف والے یا اعتکاف کے علاوہ والا جو اپنی اپنی پڑھ رہے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ فاصبح الناس، صبح ہوئی، فتحدثوا، تو مدینہ میں ایک شور مچ گیا ہے، باتیں چلنے لگی ہیں، گفتگو ہونے لگی ہے کہ یارو ہم نے تو آج ایک رات نئی نماز پڑھی ہے۔ فاجتمع اکثر منہم، تو دوسرے دن لوگ پہلے کی بنسبت مسجد نبوی میں زیادہ جمع ہو گئے۔ فصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرے دن بھی نماز پڑھائی ہے۔ فصلوا معہ، لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ فاصبح الناس، اگلی جو صبح ہوئی ہے، فتحدثوا، تو لوگوں نے اور زیادہ نشر و اشاعت سے کام لیا ہے، اس بات کو آگے پھیلایا ہے۔ فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، تو پھر تیسری رات تو مسجد والوں سے، نمازیوں سے مسجد بالکل فل ہو گئی ہے۔ اب مسجد میں مزید بندوں کی گنجائش نہیں رہی۔ کون سے دن؟ تیسرے دن۔ تو ساڑھے نمازی تیسرے دن ہولے ہولے تھوڑے ہونے لگ جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اثر یہ تھا کہ آپ کی تراویحیں بڑھتی گئیں تو نمازی بڑھتے گئے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ تراویح آگے جاتی ہے تو نمازی پیچھے جاتے ہیں، ایسا تھوڑے ہوتے 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 ہاں جی 10 رمضان کے بعد بالکل تھوڑے ہو جاتے ہیں، پھر 20 کے بعد پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نیا ڈیزائن نکل آیا ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی ہے۔ فخرج رسول اللہ فصلوا بصلاتہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا ترمذی شریف کو بھی ساتھ ملا لیتا ہوں۔ اب معاملہ یہ بن گیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو تھوڑا سے اور انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے ساتھ تاریخ بھی نقل کر دی ہے کہ دن کون سا تھا۔ امام ترمذی کی روایت میں یہ بات ہے کہ جب رمضان مبارک کے ختم ہونے سے 7 راتیں باقی رہ گئی ہیں، تو وہ کون سی رات بنے گی پھر؟ 23 کی رات جب آئی نا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ آپ اگلی رات میں نہیں آئے، وہ کون سی رات ہے؟ 24 کی۔ پھر آپ 25 کی رات کو آئے ہیں، وہ 3 دن نہیں، لیکن یہاں تاریخوں کا فرق پڑ گیا، 24 کو نہیں آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 کو آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ پھر آپ اگلی رات کو نہیں آئے، وہ کون سی بنے گی؟ 26۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی رات کو آئے، وہ رات کیا بنے گی؟ 27 کی شب کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ لیکن جب دوسرا دن آیا نا 25 کی رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھائی ہے تو صحابہ کو جو مزہ آیا نا، اپنی زبان میں ٹھٹ آیا، تو ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، آج اگر جو وقت رہتا ہے اگر یہ بھی آپ تراویح پہ لگا دیں تو مزہ بڑا آ رہا تھا، جو رہ گیا نا وقت یہ بھی تراویح پہ لگا دیں، نماز پڑھانے پہ لگا دیں، مزہ بڑا آ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ نماز کون سی؟ تراویح کی، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ واپس گھر چلا بھی جاتا ہے، وقت بچ گیا ہے، رات بچ گئی، گھر چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات نفل کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جو آئے وہ 27 کی رات کو آپ نے نماز پڑھائی ہے۔ تو یہاں بخاری کی روایت میں یہ فرق نہیں، تاریخ کو نہیں بیان کی ہے،
مطلقاً بیان کر دیا کہ 3 راتیں، اور ترمذی کے اندر تاریخی مثات ذکر کر دی۔ اب چوتھی رات آئی، فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات آئی نا، عجز المسجد عن اہلہ، تو مسجد نمازیوں سے عاجز آ گئی۔ مسجد نمازیوں سے کیا آ گئی ہے؟ نمازی زیادہ ہو گئے اور مسجد تھوڑی ہو گئی۔ حتیٰ خرجا لصلاۃ الصبح، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، اس سے پہلے آپ نماز کے لیے یعنی تراویح کی نماز کے لیے آپ باہر نہیں آئے۔ فلما قضى الفجر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اقبل علی الناس، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی ہے، جس طرح میں آپ کی طرف متوجہ بیٹھا ہوں، یہی پھر کر پیچھے بیٹھے، تو فتشہد، آپ نے خطبہ مسنون پڑھا ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ خطبہ مسنون پڑھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد۔ اما بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ جو لفظ پڑھتے ہیں نا، سارے خطبہ پڑھتے ہیں، آپ نے لفظ تو سنا ہوا ہے کہ یہی انداز ہے، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، سب سے مختصر لفظ یہ ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں اما بعد۔ اما بعد کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال بعد اللہ کی تعریف اور نبی علیہ السلام کی درود کے، ہم نے پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا ہے، اب اگلی مقصد کی بات بیان کرنے لگے کہ ہم آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ اما بعد کے بعد اگلی بات ہو جاتی ہے۔ اما بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، سنو، تمہارا مسجد میں بیٹھا رہنا مجھ پہ مخفی اور پوشیدہ نہیں تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم ساری رات مسجد میں بیٹھے رہو، مسجد پوری نمازیوں سے فل بیٹھے ہیں، ساری رات انتظار کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے باہر تشریف نہیں لائے، تو آپ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تمہارا مسجد نبوی میں حاضر ہونا مجھے علم نہیں تھا، مجھے پتہ تھا کہ آپ مسجد میں حاضر ہیں، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، لیکن مجھے یہ ڈر محسوس ہوا ہے کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ کو گل سمجھ آئی ہے؟ کہیں تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، اور پھر تم اس کو ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ اور گناہگار ہو جاؤ۔ ظاہر فرض کے چھوڑنے پہ بہت زیادہ گناہ ہے، فرض کے چھوڑنے پہ کیا ہے؟ بہت زیادہ گناہ ہے، اور انسان جو ہے اللہ کی طرف سے سزا کا مستحق بن جاتا ہے یقیناً، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، اور تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن مسجد میں آ کر تراویح کی نماز نہ پڑھانے کی علت بیان کر دی ہے کہ میرے آج نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خطرہ لگنے لگ گیا کہ کہیں تمہارے اوپر تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں آپ کے پاس تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ باقی یہ مجھے پتہ تھا کہ آپ جہاں کر بیٹھے ہیں، جس طرح کہ دوسری روایت میں ہے، کچھ صحابہ نے کھنگورے مارے ہیں، کچھ صحابہ نے کنکریاں پھینکی ہیں اس چٹائی کے اوپر تاکہ کچھ ٹک ٹک کی آواز آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی ہو۔ آپ نے فرمایا سب کچھ میں دیکھ رہا تھا، میں جان رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا ہوں۔ اور یہ کمال شفقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے اوپر، مہربان تھے، ایسے نہیں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ آج اللہ کے پیغمبر ہمارے اوپر رحمت بن کر برسے ہیں، اور ہماری رحمت کا معاملہ فرمایا ہے کہ تراویح کی نماز کو فرض نہیں ہونے دیا ہے، تو علت بیان کر دی ہے۔ بعد میں یہاں آگے کھڑا ہے لفظ فَتُوُفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور معاملہ یوں ہی رہا ہے، معاملہ یوں ہی رہا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوائے 3 دن کے اس سے زیادہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھی گئی۔ معاملہ یہ رہے کا مطلب کیا ہے؟ 3 دن کے علاوہ باقی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور یہی حال صدیق اکبر کے زمانے کے اندر بھی رہا ہے، علیحدہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے تراویح کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ابتدائی جو 6 سال خلافت کے، ان کے اندر بھی یہی حال رہا ہے کہ لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے رہے تراویح کی۔ اور 6 سال کے بعد آخر جو 6 سال تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے ملی تنظیم کے کام کیے، صرف یہ نہیں بہت سارے۔ اس سے جو پہلے 6 سال تھے نا، حضرت عمر کے زمانے میں 2 سپر پاوروں سے ٹکر لی ہوئی تھی، ایک روم سے اور دوسری فارس سے، جس کا نام آج ایران ہے۔ ان 2 محاذوں پہ مسلمان جنگ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے الہ کلمۃ اللہ کے لیے، انتہائی مصروف تھے، خود وقت کا خلیفہ بھی اور مسلمان بھی۔ اور جب ادھر سے فارغ ہوئے، دونوں طرف سے اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا ہے، روم بھی فتح ہو گیا ہے، فارس بھی فتح ہو گیا ہے۔ اب مسلمانوں نے کچھ چین اور سکھ کا سانس لیا ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تنظیم کو، جماعت کو منظم کرنے کی طرف سوچا اور کوشش و محنت کی ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ تراویح کا انتظام جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں شروع کیا ہے۔ کون سی مسجد بھائی؟ اور اگلی بات پھر تاریخ میں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جب اس کو شروع کیا نا، پھر حضرت عمر نے، چونکہ حکومت تو بہت بڑھ چکی تھی، روم بھی فتح ہو گیا ہے، فارس بھی فتح ہو گیا، کہاں تک حکومت جا پہنچی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر خط لکھا ہے سب گورنروں کو کہ جہاں جہاں پہ اسلامی حکومت ہے، جن جن کا میں خلیفہ ہوں، یہ میرا آرڈر اور حکم ہے آپ کو کہ سب عشاء کی نماز، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس اسلامی حکومت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا حکم چل رہا تھا، سب بلاد کی طرف حضرت عمر نے وہ حکم بھیجا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عشاء کے بعد اب تراویح کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، نہیں کہ صرف مدینہ میں پڑھی جا رہی تو باقی اپنے میں پڑھتے رہے۔ جب سے تنظیم کو شروع کیا فاروق اعظم نے، تو پھر پوری ملت اسلامی کو عشاء کے بعد تراویح کی نماز با جماعت 20 رکعتوں میں پوری امت کو جمع کیا ہے۔ اور اس وقت سے لے کر شرقاً غرباً جنوباً شمالاً پوری ملت اسلامیہ میں جماعت کے ساتھ عشاء کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، پڑھی جا رہی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح پڑھتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں انشاءاللہ کل کروں گا، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے کیسے تراویح کو شروع کیا ہے، اس کی ترتیب کیا تھی، صحابہ سے مشورہ کیا ہے، وہ کل میں ذکر کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین ولا